ابو الحسن جوسکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے عظیم الشان شخص گزرے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں کچھ وہم پیدا ہو گیا. عالم تھے، پڑھے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کچھ ایسے نظریہ پیدا ہو گیا دل میں، خیال پیدا ہوا. میں نے سوچا کہ یہ دل میں جو وہم پیدا ہوا ہے، جو خیال پیدا ہوا ہے، یہ نقصانی ہے، اس کا حل چاہیے. اب دل کے وہم کا حل کس سے تلاش کیا جائے، کس سے اس کا معاملہ حل کیا جائے؟ کہتے میں کئی دنوں تک اسی خیال اور اسی وہم میں مبتلا رہا. یہ عوام کا وہم نہیں ہے، وہ اپنے وقت کے لحاظ سے بڑے جید تھے، لیکن وہ چاہتے تھے اس کا حل ہو جائے. لیکن ظاہر ہے وہ دل کی بات دل والے سے کرنی ہے، کس سے کی جائے؟ تو حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس وہ گئے. کہا کہ جس طرح میرے دل میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، تو میں چاہتا ہوں تاکہ اس کا ازالہ بھی ہو اور اس کی حقیقت واضح ہو جائے، کیونکہ جب تک وہ ابہام میں رہیں گے تو مجھے پریشانی رہے گی. تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک ہستی ہے، ان کے دربار پہ جاؤ، کیونکہ وہ علماء عارفین کے مالک ہیں، بادشاہ ہیں، اور عظمت ساری جو عرفان کی باغ ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور دلوں پر وہ راج کرنے والے ہیں، دلوں پر کنٹرول رکھنے والے ہیں وہ. تو کہا کہ انہیں کے پاس جاؤ، تمہارا معاملہ وہیں حل ہوگا. تو کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درس میں پہنچا. آپ صبح سے لے کر عصر تک درس دیا کرتے تھے، کتابیں پڑھاتے تھے. تفسیر جیلانی آپ کی ایک کتاب ہے 5 جلدوں میں، وہ بھی آپ نے لکھی، اور بھی کتابیں بھی لکھی ہیں. صرف یہ نہیں کہ کچھ کرامات ہیں، آپ ہر لحاظ سے جامع تھے. تو بہرحال کہتے ہیں میں وہاں پہنچا، آگے طلباء سبق پڑھ رہے، عوام بیٹھی ہے، درس ہو رہا ہے، اور آپ درس دے رہے ہیں. میں اپنا مدعا لے کر گیا تھا، علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھیجا تھا کہ جو تمہارے دل کے خیالات ہیں، جو تمہارے دل میں ابہام پیدا ہو گیا ہے، اس کا حل صرف انہیں کے پاس ہے. تو سوچا کہ اتنے کثیر تعداد میں طلباء، علماء، مشائخ موجود ہیں، مجھے کہاں موقع ملے گا بات کرنے کا؟ میں اپنے مدعا کیسے پیش کروں گا؟ تو کہا کہ میں مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا کنارے میں، لیکن اپنی نگاہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر رکھی. دل میں خیال تھا علی بن حیتی نے مجھے یہاں بھیجا ہے، یہاں تو اتنی کثیر تعداد ہے جس میں اپنا مدعا پیش نہیں کر سکتا. بس یہ خیال تھا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے تکیے کے نیچے سے ایک داغا نکالا اور داغا اس کی طرف ایسے پھینک دیا. سارے لوگ سمجھ رہے تھے یہ داغا کس کی طرف پھینکا ہے. داغے کا ایک سرا اپنے پاس رکھا اور ایک سرا ادھر پھینک دیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس ابو الحسن جو اس کی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اس سرے کو پکڑا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دوران درس کہا کھولو اس کو، داغے کو کھولو. تو کہا کہ میں نے داغے کی ایک داغا جو ہوتا ہے ایک لائن اس کو کھولا. تو کہا کہ میں نے دیکھا جو ایک اشکال تھا وہ میرے سامنے بالکل واضح ہو گیا، سب کچھ میں نے دیکھ لیا. پھر میں نے دوسرا داغا کھولا، ساری چیزیں یہاں ہوگی. تیسرا داغا کھولا، چوتھا داغا کھولا، پانچواں، 5 ہی داغے تھے. 5 داغے میں نے جیسے کھولے تو کہا کہ جو جو میرے دل میں ابہام تھا، جو سوالات تھے، ہر شے میرے سامنے اشکار ہو گئی، سب میں نے دیکھ لیا، اور کوئی سوال دل میں باقی نہ رہا. ذرا غور کریں، سوال کیا نہیں ہے، پہلے بات چیت نہیں ہوئی،
کچھ بھی نہیں ہے. ادھر سے علی بن عطی نے بھیجا ہے, جاؤ وہیں جا کر تمہارا معاملہ ہوگا. یا کر خالد بیٹھے ہیں, دل میں ارادہ کیا ہے اور انہوں نے داغا بھیج دیا ہے. نہ دائیں والے کو خبر نہ بائیں والے کو خبر, کسی کو پتہ نہیں داغا کیوں بھیجا ہے, اگلا کس معاملات میں آیا ہے, کیا اس کا کام ہے. اور جب یہ سارے داغے کھول دیے تو کہا کہ وہ داغا میری طرف پھینکا, کہا کہ خذ بقوت, قوت کے ساتھ اس کو پکڑ لو. اور اس کے بعد فرمایا کہ قوت کے ساتھ فخذها بقوت وامر قومك ياخذون باحسنها, خود مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کے بعد جا کر اپنی قوم کو بتاؤ. یامر قومک, اپنی قوم کو بھی یہ بات بتاؤ ساری, ان کی ہدایت بھی کرو, ان کو بھی نیکی کا راستہ دکھاؤ, کہ تاکہ ان کو بتاؤ کہ وامر قومک یاخذوا باحسنها, کہ ان کو احسن طریقے سے سنبھال لیں. یہ اٹھا کر وہاں سے واپس آ گئے, کوئی بات نہیں, کچھ بھی نہیں, بس یہ کلمات تھے. علی بن عطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا, انہوں نے پہلے مبارکباد دی, کہا کہ حل ہو گیا معاملہ. کہا کہ بتاؤ آخر میں کیا ہوا. کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ خذھا بقوت, کہا کہ تمہاری بچت ہوگی, ورنہ یہ انوار و تجلیات, یہ جو کچھ تمہیں ظاہر ہوا ہے اس کو تم برداشت نہ کر سکتے, کیونکہ ایک ہی محفل میں تمہیں اتنا کچھ عطا کر دیا ہے. تمہارے حالات ایسے نہیں تھے, تمہارا عمل ایسا نہیں تھا, تمہارے معاملات روحانیت کے لحاظ سے اس طرح نہیں تھے, گمراہ ہو جاتے, بھٹک جاتے, تباہ ہو جاتے. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک نسبت سے ساری حفاظت ہوگی, اور انہوں نے کہہ دیا کہ مضبوطی سے خود بھی پکڑو, اپنے لوگوں کو بھی سمجھاؤ. کہا کہ جاؤ اب تمہیں راہ ہدایت نصیب ہو.